عمرہ مخصوص عبادات کے ساتھ اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کرنے کا نام عمرہ ہے۔ عمرہ میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے احرام باندھنا۔ یہ احرام باندھنا عمرہ کے لیے شرط ہے۔ مردوں کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ احرام میں سلا ہوا لباس، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، تو جو لباس پہنا ہوا ہوگا وہ اتاریں گے اور 2 چادریں بغیر سلی ہوئی وہ پہنیں گے۔ ایک چادر بطور تہمت کی استعمال کی جائے گی اور ایک چادر اوپر اوڑھنے کے لیے استعمال کی جائے گی، لیکن اس اوڑھنے میں مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نہ اپنے سر کو چھپائیں گے اور نہ ہی اپنے منہ کو ڈھانپیں گے۔ اسی طرح جو خواتین ہوتی ہیں ان کے لیے احرام، انہوں نے جو لباس پہنا ہوا ہوتا ہے وہی ان کا احرام ہوتا ہے، لیکن جب وہ احرام کی نیت کر لیں گی، عمرے کی نیت کر لیں گی، تو اب خواتین کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے چہرے کو نہیں چھپائیں گی۔ بہرحال جب آپ نے احرام باندھ لیا، احرام باندھنے کے بعد دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اگر وقت مکروہ نہ ہو تو بنیت احرام 2 رکعت نفل پڑھیں۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد پھر آپ عمرہ کی نیت کریں گے۔ عمرہ کی نیت کرنے کے بعد آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ تلبیہ کسے کہتے ہیں؟ تلبیہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ ہے، تو یہ 3 بار پڑھیں۔ ایک بار پڑھنا یہ لازم ہوتا ہے، اور پڑھنے کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ اتنی آواز میں پڑھا جائے کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچ جائے۔ پھر کیا ہے؟ پھر آپ نے بیت اللہ شریف کی طرف آپ کی روانگی ہے۔ جیسے ہی آپ حرم کے اندر داخل ہوں اور آپ کی پہلی نظر جب کعبۃ اللہ شریف پر پڑے تو اس وقت دعا مانگیں کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ اب آپ نے آگے بڑھنا ہے، مطاف میں پہنچنا ہے۔ مطاف میں پہنچنے کے بعد اب آپ نے طواف کرنا ہے، تو یہ طواف کرنا یہ عمرہ کا رکن ہے۔ طواف کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ طواف کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ حجر اسود کے بالکل سامنے آ جائیں۔ حجر اسود کے جب بالکل سامنے آ جائیں گے تو مردوں کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ اتباع کریں گے۔ اتباع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنا سیدھا جو کندھا ہے وہ خالی کر لیں گے اور چادر کو ایسے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لیں گے۔ اتباع کرنے کے بعد اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ حجر اسود کا بوسہ لینا ممکن ہے۔ اگر تو بوسہ لینا ممکن ہے تو آپ بوسہ لیں گے، اور اگر بوسہ لینا ممکن نہیں ہے تو استلام کریں گے۔ استلام کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسے حجر اسود کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور اٹھا کر اپنے ہاتھوں کو ایسے چوم لیں گے، اس کو استلام کہا جاتا ہے۔ استلام کرنے کے بعد آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔ جب آپ نے طواف شروع کرنا ہے تو آپ کی بائیں جانب کعبہ شریف ہوگا اور آپ اس طرح طواف کریں گے۔ جیسے ہی آپ طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے بالکل سامنے آ جائیں گے تو یہ آپ کا ایک چکر ہوگا۔ اب آپ پھر سامنے کھڑے ہو کر دوبارہ پھر حجر اسود کی طرف ایسے ہاتھ اٹھا کر ہاتھوں کو چومیں گے، یہ استلام ہے۔ یعنی آپ نے 7 چکر ایسے لگانے ہیں اور 8 مرتبہ آپ کا استلام ہوگا۔ ہر چکر کے بعد آپ نے ایک بار استلام کرنا ہے۔ جب آپ طواف کر چکے تو طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا مقام ابراہیم پر یہ واجب ہوتا ہے۔ اگر تو مقام ابراہیم پر کوئی جگہ آپ کو مل گئی ہے تو وہاں پر پڑھیں، اور اگر رش بہت زیادہ ہے تو جہاں پر آپ کو جگہ مل رہی ہے وہاں پر ہی 2 رکعت نفل پڑھ لیں کہ یہ 2 رکعت نفل پڑھنا واجب ہے۔ اس کے بعد آپ زمزم شریف پئیں، خوب پیٹ بھر کر زمزم شریف پئیں۔ اگر تھکاوٹ ہو گئی ہے تو کچھ دیر آرام کر لیں۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اب آپ نے صفا مروہ کی سعی کرنی ہے۔ صفا مروہ کی سعی کرنا عمرہ کے اندر یہ واجب ہوتا ہے۔ صفا اور مروہ کی سعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے صفا سے شروع ہونا ہے چلنا اور آپ نے مروہ تک پہنچنا ہے۔ جب آپ مروہ پر پہنچیں گے تو یہ آپ کا ایک چکر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح مروہ سے پھر دوبارہ آپ نے صفا پر آنا ہے تو یہ آپ کا دوسرا چکر ہو گیا، پھر صفا سے مروہ یہ تیسرا چکر ہو گیا۔ تو اس طرح آپ نے 7 چکر لگانے ہیں اور 7واں چکر آپ کا مروہ پر ختم ہوگا جب آپ سعی کر چکے، یہ واجب تھا۔ اس کے بعد مردوں کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ حلق کروائیں یا تقصیر کروائیں گے۔ حلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے سر کے سارے بالوں کو منڈوا دینا، یہ حلق ہے۔ اور تقصیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے سر کے 1/4 بالوں کو ایک پورا کاٹنا، یعنی اگر آپ کے بال لمبے لمبے ہیں تو آپ ایک پورا بال کاٹیں گے اپنے سر کے چوتھائی حصے کا۔ تو جب آپ نے حلق کروا لیا یا تقصیر کروا لی تو آپ احرام کی پابندیوں سے باہر آ جائیں گے۔ اور خواتین کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ تقصیر کروائیں گی۔ تقصیر کا مطلب ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے سر کے بالوں کے چوتھائی حصے کا ایک پورا بالوں کا وہ کاٹیں گی۔ چٹیا ایسے پکڑیں اور ایک پورا بالوں کا کینچی کے ساتھ کاٹ لیں۔ جب وہ کاٹ لیں گی تو وہ بھی احرام کی پابندیوں سے باہر آ جائیں گی۔ یہ عمرہ کا آسان ترین طریقہ ہے۔